اچھا، تو آج ہم جارج اوول کے مشہور ناول 1984 کے ایک خلاصے اور تجزیے کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں ملا ہے۔ جی۔ یہ ناول کے جو بنیادی عناصر ہیں ان کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے، تو آئیے سیدھا ان نکات پر بات کرتے ہیں جہاں بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں، تجزیہ یہ تو مانتا ہے کہ اوول کا پیغام ہمیشہ اہم رہے گا، اس کی اہمیت تو ہے، بالکل، یہ تو واضح ہے۔ لیکن جو اس کا آج کے دور سے تعلق ہے نا، اسے کہیں زیادہ، میرا مطلب ہے، ٹھوس طریقے سے اور گہرائی میں جا کر بیان کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ جیسے ٹیک اویز سیکشن میں ذکر ہے کہ ناول آج بھی متعلقہ ہے، خاص طور پر میس ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے۔ جی، لیکن یہ بات تھوڑی سی آپ کہہ لیں اوپری سطح پر رہ جاتی ہے۔ کمزوری یہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ واضح نہیں ہوتا کہ ناول کی جو خاص میکینزمز ہیں، جیسے نیوز پیک ہے، یا پارٹی کا سچائی پر کنٹرول، یا وہ ٹیلی سکرینز والی مسلسل نگرانی، یہ چیزیں آج کی دنیا کے کن ٹھوس واقعات سے یا ٹیکنالوجی سے یا سیاسی رویوں سے براہ راست جڑتی ہیں۔ صحیح۔ مطلب صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں بھئی یہ متعلقہ ہے، یہ کافی نہیں لگتا۔ قاری جاننا چاہے گا کہ کیسے متعلقہ ہے، کس طرح سے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو یہاں میری تجویز یہ ہوگی کہ ٹیک اویز میں یا پورے تجزیے میں ہی اس تعلق کو زیادہ ٹھوس مثالوں سے واضح کریں۔ جی۔ صرف ایک عمومی حوالہ دینے کے بجائے ناول کے جو مخصوص حصے ہیں انہیں آج کل کی حقیقی دنیا کی مثالوں سے جوڑیں۔ اچھا، جیسے کیا نیوز پیک کا موازنہ آج کل کے کچھ خاص سیاسی نعروں سے ہو سکتا ہے، یا کارپوریٹ زبان جو استعمال ہوتی ہے، یا سوشل میڈیا پر جو ایک خاص قسم کی زبان بن جاتی ہے جو بحث کو محدود کر دیتی ہے۔ ہاں، یہ ایک اچھا زاویہ ہے۔ اور وہ جو ٹیلی اسکرینز والی بات ہے، کیا اس کا موازنہ صرف ڈیٹا اکٹھا کرنے سے کرنا کافی ہے، یا ہمیں اس کے نفسیاتی اثرات پر بھی غور کرنا چاہیے جو آج کل کے سرویلنس کیپٹلزم سے پیدا ہو رہے ہیں؟ بالکل، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ جیسے آپ نے ٹیلی سکرینز کی مثال دی، تو صرف یہ کہنا کہ آج سمارٹ ڈیوائسز ہیں جو ڈیٹا لیتی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے وہ گہرائی نہیں آتی۔ زیادہ مؤثر یہ ہوگا اگر ہم یہ بتائیں کہ جس طرح ٹیلی سکرین صرف دیکھتی سنتی نہیں تھی، وہ ایک طرح سے شہری کے رویے کو کنٹرول کرنے کا ایک نفسیاتی ہتھیار بھی تھی۔ جی ہاں، وہ احساس کہ آپ پر ہر وقت نظر ہے۔ بالکل۔ تو وہ احساس آج کے دور میں کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سمارٹ سپیکر، ٹارگیٹڈ اشتہار، سوشل میڈیا الگورتھمز، یہ سب مل کر ویسی ہی کوئی فضا بنا رہے ہیں جہاں لوگ خود ہی محتاط ہو جاتے ہیں؟ جی، خود کو سینسر کرنے لگتے ہیں، بالکل ویسے جیسے ونسٹن اسمتھ کرتا تھا۔ اس طرح کا موازنہ کریں تو اورویل کی جو بصیرت ہے وہ زیادہ طاقتور انداز میں سامنے آئے گی۔ اور یہی بات میرا خیال ہے فیک نیوز یا متبادل حقائق پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ وزارت سچائی کا کام صرف جھوٹ پھیلانا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو حقیقت کو باقاعدہ بدل رہے تھے، ماضی کو مٹا رہے تھے۔ تو کیا آج کل کے کچھ سیاسی بیانیے یا آن لائن جو غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں وہ اسی طرز پر کام نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً۔ اس تعلق کو واضح کرنے کے لیے اگر کچھ خاص واقعات کا یا حکمت عملیوں کا حوالہ دیا جائے تو تجزیے میں زیادہ وزن آئے گا۔ ہاں، قاری کو یہ لگے کہ 1984 صرف کوئی پرانی وارننگ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کی حقیقت کا ایک نقشہ پیش کر رہا ہے۔ بالکل۔ اس گہرائی میں جانے سے یہ تجزیہ صرف ایک کتاب کا خلاصہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک طرح سے سماجی تبصرہ بن جائے گا، قاری کے لیے زیادہ بامانی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا پہلا نقطہ۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر۔ یہ تعلق واضح کرنے والی بات ایک اور پہلو سے بھی جڑتی ہے۔ اچھا؟ وہ یہ کہ فی الحال اس خلاصے میں پلاٹ کا بیان اور تھیمز کا تجزیہ، یہ دونوں جیسے الگ الگ ڈبوں میں بند ہے۔ اوہ ہاں۔ ان کے درمیان جو ایک گہرا لازمی تعلق ہے وہ پوری طرح سے ابھر کر سامنے نہیں آ رہا۔ یہ مسئلہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ جیسے پلاک اوور ویو میں کہانی کے واقعات ہیں۔ ونسٹن ڈائری لکھتا ہے، جولیا سے ملتا ہے، اوبرائن، پھر گرفتاری، روم 101، ایک ترتیب سے بتا دیا گیا۔ جی۔ اور دوسری طرف کی تھیمز میں آمریت، نگرانی، نفسیاتی جوڑ توڑ، زبان، سچائی، ان سب تصورات کی فہرست ہے۔ تو کمزوری یہ ہے کہ یہ دونوں حصے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک دوسرے میں گندھے ہوئے نہیں ہیں۔ قاری کو خود ہی اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ اچھا یہ والا واقعہ شاید اس تھیم کی مثال ہے۔ تجزیہ خود یہ کام نہیں کر رہا۔ صحیح، وہ یہ نہیں دکھا رہا کہ پلاٹ کا فلاں موڑ کیسے تھیم کو زندگی بخش رہا ہے یا اس کو عملی طور پر دکھا رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس کو بہتر بنانے کی تجویز کیا ہو سکتی ہے؟
میرا خیال ہے کہ پلاٹ اور تھیمز کو الگ الگ رکھنے کے بجائے انہیں آپس میں بن دینا چاہیے. یعنی جب پلاٹ کے کسی اہم واقعے کا ذکر کریں تو فوراً وہیں واضح کر دیں کہ یہ واقعہ کس کلیدی تھیم کو روشن کر رہا ہے یا اس کی مثال کیسے بن رہا ہے. اچھا. اس طرح پلاٹ صرف واقعات کی لسٹ نہیں رہے گا، وہ تھیمز کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا. یہ نظر آئے گا کہ کہانی کا ہر حصہ بڑے پیغام میں کیسے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. مثال کے طور پر جب ونسٹن کے وزارت سچائی والے کام کا ذکر ہو. ہاں، جہاں وہ تاریخ بدلتا ہے. جی. تو اسے صرف یہ نہ بتائیں کہ وہ تاریخ بدلتا تھا، فوراً اسے ٹوٹیلیٹیرینزم اینڈ کنٹرول اور خاص طور پر مینیپولیشن آف ہسٹری اینڈ ٹروتھ کے تھیم سے جوڑیں. صحیح. وضاحت کریں کہ یہ عمل پارٹی کے اس بنیادی اصول کو کیسے ظاہر کرتا ہے کہ جس کا حال پر کنٹرول اس کا ماضی پر کنٹرول، اور جس کا ماضی پر کنٹرول اس کا مستقبل پر کنٹرول. یہ ہدایت یہ کوئی معمولی دفتری کام نہیں بلکہ طاقت کو قائم رکھنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے. بالکل. اسی طرح روم 101 کا جو تجربہ ہے اسے صرف ایک ہولناک منظر کے طور پر پیش نہ کیا جائے، اسے سائیکولوجیکل مینیپولیشن کی انتہا کے طور پر پیش کرنا چاہیے. یہ بتانا چاہیے کہ پارٹی کس طرح فرد کے سب سے گہرے ذاتی خوف کو استعمال کر کے اس کی اندرونی مزاحمت کو، اس کی انسانیت کو، حتیٰ کہ اس کی محبت تک کو توڑ دیتی ہے. ہاں، جب وہ کہتا ہے کہ یہ جولیا کے ساتھ کرو، میرے ساتھ نہیں. جی، وہ لمحہ یہ بتانا کہ یہ صرف جسمانی اذیت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس کی نفسیات کی مکمل شکست تھی. یہ منظر دکھاتا ہے کہ پارٹی فرد کی روح تک کو فتح کر سکتی ہے. اس طرح اگر پلاٹ اور تھیم کو جوڑ دیا جائے تو تجزیہ واقعی بہت گہرا ہو جائے گا. جی ہاں، قاری صرف یہ نہیں سمجھے گا کہ کہانی میں کیا ہوا، بلکہ یہ بھی سمجھے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ آرویل کے بڑے پیغام سے کیسے جڑتا ہے. پلاٹ کے واقعات پھر بے معنی نہیں لگیں گے، وہ تھیمز کے زندہ ثبوت بن جائیں گے. بالکل. یہ ناول کی ساخت اور اس کے پیغام کے درمیان جو ایک نامیاتی تعلق ہے اس کو بھی سامنے لائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا دوسرا نقطہ، اور یہ ہمیں ہمارے تیسرے نقطے کی طرف لے جاتا ہے. جی. جو شاید ناول کے فکری مرکز سے سب سے زیادہ قریب ہے. دیکھیں، یہ دستاویز 1984 کے بنیادی عناصر کا اچھا خلاصہ تو دیتی ہے، اس میں شک نہیں. ہاں، کافی چیزیں کور کی گئی ہیں. لیکن زبان اور سوچ کے درمیان جو پیچیدہ اور گہرا رشتہ آرویل نے پیش کیا ہے نا، اس کی اہمیت اور اس کی گہرائی کو میرا خیال ہے مزید نمایاں کیا جا سکتا ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. خلاصے میں لینگویج اینڈ ٹروتھ کے تھیم کے تحت نیو اسپیک کا ذکر تو ہے. ہاں، یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا مقصد الفاظ ختم کر کے سوچ کو محدود کرنا تھا. جی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے باقی تھیمز کے ساتھ بس ایک تھیم کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے. کمزوری لگتی ہے کہ یہ آرویل کے استدلال کی جو مرکزیت ہے اس کو پوری طرح نہیں پکڑتا. آرویل کے لیے زبان پر کنٹرول کوئی عام حربہ نہیں تھا، یہ آمریت کے لیے سوچ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ تھا. شاید سب سے مؤثر طریقہ. بالکل. تو اسے صرف ایک تھیم کی لسٹ میں ڈال دینے سے اس کی وہ اہمیت کم ہو جاتی ہے جو ناول میں اسے دی گئی ہے. صحیح کہا. تو اس کے لیے تجویز یہ ہے کہ نیو اسپیک اور زبان کے ذریعے سچائی کی جو ہیرا پھیری ہے اسے تجزیے میں زیادہ مرکزی حیثیت دی جائے. اچھا. اسے صرف ایک تھیم نہ سمجھا جائے بلکہ وہ بنیاد سمجھا جائے جس پر پارٹی کا پورا کنٹرول سسٹم کھڑا ہے. یہ واضح کیا جائے کہ آرویل کے نزدیک زبان کو محدود کرنا، اسے مسخ کرنا، دراصل حقیقت کو ہی کنٹرول کرنے کے برابر تھا. اور اس نقطے کو پھر دوسرے تھیم سے جوڑا جائے؟ ہاں بالکل، جیسے نگرانی، نفسیاتی ہیرا پھیری، انفرادیت کا خاتمہ، ان سب سے جوڑ کر دکھایا جائے کہ زبان کا کنٹرول ان سب کو کیسے ممکن بناتا ہے. اس کی وضاحت کیسے کی جا سکتی ہے کہ نیو اسپیک کا مقصد صرف ناپسندیدہ الفاظ جیسے آزادی ختم کرنا نہیں تھا. نہیں، اس سے آگے کی بات تھی. جی، بلکہ ان تصورات کو سوچنا ہی ناممکن بنانا تھا. جب آپ کے پاس بغاوت کا خیال بیان کرنے کے لیے لفظ ہی نہ ہوں یا ان الفاظ کے معنی بالکل الٹ دیے جائیں جیسے جنگ امن ہے، تو کیا آپ واقعی بغاوت کے بارے میں مؤثر طریقے سے سوچ سکتے ہیں؟ یہ سوال اہم ہے. آرویل کا کمال یہی دکھانا تھا کہ زبان صرف خیالات کا اظہار نہیں کرتی، وہ خیالات کی تشکیل بھی کرتی ہے. تھاٹ کرائم کا تصور ہی اس بات پر مبنی ہے کہ زبان سوچ کی حدیں مقرر کر سکتی ہے. اور اس میں ڈبل تھنک کا تصور بھی جڑ جاتا ہے. بالکل. نیو اسپیک کے ساتھ مل کر ڈبل تھنک یعنی
ایک ہی وقت میں دو بالکل متضاد باتوں کو سچ مان لینا پارٹی کے کنٹرول کو مکمل کرتا ہے۔ تو تجزیے میں یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ زبان کی یہ جو توڑ پھوڑ ہے یہ ڈبل تھنک کو کیسے ممکن بناتی ہے۔ جی ہاں، جب الفاظ اپنے اصل معنی کھو دیتے ہیں تو پھر متضاد باتوں کو سچ ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس پہلو کو اگر گہرائی میں جا کر بیان کیا جائے کہ یہ صرف سینسرشپ نہیں، یہ تو ذہن کی اندرونی ساخت کو بدلنے کی کوشش ہے، تو تجزیے کا جو فکری وزن ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ ہاں، اس نقطے کو مرکز میں لانے سے یہ بات زیادہ واضح ہوگی کہ 1984 صرف ایک سیاسی امریت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی بھیانک تصویر ہے کہ ذہن کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کنٹرول میں زبان کا کردار کتنا بنیادی ہے؟ جی، یہ آرویل کی سب سے اہم اور شاید سب سے زیادہ پریشان کن وارننگ ہے۔ اس کو زیادہ اہمیت دینے سے تجزیہ کاری کو زیادہ گہرائی میں سوچنے پر مجبور کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے 1984 کے اس تجزیے کو دیکھا اور اسے مزید بہتر بنانے کے لیے 3 اہم تجاویز پر بات کی۔ جی، پہلی تجویز یہ تھی کہ ناول کا جو آج کے دور سے تعلق ہے اسے زیادہ ٹھوس، مخصوص اور تفصیلی مثالوں کے ذریعے واضح کیا جائے تاکہ قاری اس کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکے۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ پلاٹ کے واقعات اور ناول کے جو کلیدی تھیمز ہیں ان کے درمیان تعلق کو زیادہ واضح اور مربوط انداز میں پیش کیا جائے تاکہ کہانی کا ہر حصہ بڑے پیغام کو تقویت دیتا نظر آئے۔ پلاٹ کو تھیمز کا عملی مظہر بنایا جائے۔ بالکل۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم تجویز یہ تھی کہ زبان اور سوچ کے درمیان تعلق، خاص طور پر نیوز پک اور ڈبل تھنک کے تصورات کو تجزیے میں زیادہ مرکزی حیثیت دی جائے اور ان کی گہرائی اور ان کے مضمرات کو مزید کھولا جائے، کیونکہ یہ آرویل کی وارننگ کا بنیادی ستون ہے۔ جی ہاں، یقیناً یہ صرف چند تجاویز ہیں اور ان پر عمل کرنے کے کئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ مقصد تو اس اچھے تجزیے کو مزید گہرا، مربوط اور فکر انگیز بنانا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نکات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اگر آپ ان تجاویز کی روشنی میں اپنے کام پر نظر ثانی کرنے کے بعد اسے دوبارہ بھیجنا چاہیں تو ہمیں اس کا دوبارہ جائزہ لے کر یقیناً خوشی ہوگی۔